یہ حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. اس خالد خورشید کی اس پولیٹیکل بحران سے اپنے صوبے کو نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی کو حاجی گلبر صاحب کی حکومت کے اتحادی بننا پڑا. لیکن جو جی بی کے پولیٹکس کے ساتھ خالد خورشید صاحب نے کھیلا نا، اس سے اس کے اثرات جو ہے نا وہ جی بی کے پولیٹکس کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں. اختلاف ہے، رائے ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی گروپ والی بات ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کے ابھی جو دیکھیں نا جی، شمس لون صاحب پی ٹی آئی کا غدار ہے. سہیل شاہ صاحب آج بڑے بڑے باتیں کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد ندیم. ناظرین، گلگت بلتستان کے اندر جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے تب سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایک کولیشن گورنمنٹ گلگت بلتستان کے اندر چل رہی ہے. بہت سارے عوام کا یا جنرل پبلک کا یہ کہنا تھا کہ شاید اس کولیشن گورنمنٹ کے بعد ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں تھوڑی کمی آ سکے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 8-9 مہینے اس حکومت کو ہو چکے ہیں کہ کسی غریب آدمی کے یا کامن مین کے لائف میں کوئی پریکٹیکل چینج نظر نہیں آ رہا. جو بنیادی مسائل تھے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کمی کوئی نہیں آ رہی. بلکہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر دڑبندیاں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر ہی آپ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا یا ایک دوسرے کو کوسنا، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپنی پارٹیوں کو کوستے ہوئے ہم نے بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھا. گلگت بلتستان کے اندر بالخصوص پالیٹکس کی، یوتھ کی، ایجوکیشن کی اور خاص کر انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے سکردو سے ہمارے خصوصی مہمان ہیں وزیر محمد اقبال صاحب، سینئر نائب صدر بھی ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے ڈسٹرکٹ سکردو کے. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یا دوسرے معاملات میں اکثر دیکھتے ہیں کہ امجد صاحب اور شاہ صاحب کے درمیان بڑے اختلاف نظر آ رہے ہیں. ان کا بیانیہ کچھ اور، ان کا بیانیہ کچھ اور، کچھ لوگ ان کے ساتھ، کچھ لوگ ان کے ساتھ. تو یہ کیا حکومت میں آنے کے بعد جو ان سے ڈیلیور نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ہے کہ پبلک سے بچا جائے، یا واقعی آپ کی پارٹی کے اندر کوئی دڑبندی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے خوشی ہوگی کہ جس طرح سے میں ینگ پولیٹیکل لوگوں کو میں پولیٹکس میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسی طرح جرنلزم ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس میں بھی میں آپ جیسے یوتھ کو ہر جگہ پہ ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں شاہد بھائی. یہ صرف نظر آتا ہے. یہ میں نے پرسوں بھی مجھ سے یہ کسی پروگرام میں سوال ہوا تھا. دیکھیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایک انٹرا پارٹی پولیٹکس ہوتی ہے. اس انٹرا پارٹی پولیٹکس میں جو پارٹی کے اوپر کی جو قیادت ہوتے ہیں ان کو آپ ایک نہ نظر آنے والی ایک، جس کو آپ پروکسی وار کہہ لیں، ٹھیک ہے نا جی، جو صحافی حضرات ہے وہ ہوتا ہے. یہ دو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. دو بھائی بھی اگر پولیٹکس میں آ جائیں تو وہاں پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اختلاف رائے، ٹھیک ہے نا جی. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. کبھی آپ نے مہدی شاہ صاحب کی طرف سے امجد صاحب کے خلاف کوئی غیر پارلیمانی الفاظ آپ نے نہیں سنا ہوگا. امجد صاحب کی طرف سے مہدی شاہ صاحب کے بارے میں کبھی کوئی غیر پارلیمانی الفاظ آپ نے نہیں سنا ہوگا. ایون کوئی اخبار میں ایک چھوٹا ذکر تک نہیں آئے گا. البتہ اختلاف رائے مختلف ایشوز پہ یہ پیپلز پارٹی میں ورکر لیول سے، یونین لیول سے، یہ صوبائی لیول تک یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جمہوری پارٹی ہے. جمہوری پارٹی میں اختلاف رائے کا احترام ہوتا ہے. وہ کسی صحافی کو نظر آتا ہے تو وہ اس کو باہر سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں لے جاتے ہیں. یہ بات تب سے آیا ہوگی کہ جب شاہ صاحب نے، گورنر صاحب نے یہ کہا کہ جب میں نے وزیر اعلیٰ کا ووٹ مانگنے کے لیے یا وزیر اعلیٰ کے لیے میں نے امجد صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا میں خود اس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ، ہاں، تو اس میں شاہ صاحب نے صحیح کہا ہے. نہیں، شاہ صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کہا. دیکھیں، یہ سب ایک نیریٹو ہے. نیریٹو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی بھی بنا سکتا ہے. اس وقت ایک پولیٹیکل ایک یہاں پہ ایٹماسفیئر کچھ ایسا بن گیا جس کی وجہ سے یہ نیریٹو آ گیا کہ بھائی امجد وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا، مہدی شاہ صاحب نے رکاوٹیں ڈالی. دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کے جو نہ چاہنے والے جو لوگ ہیں، جن کو پیپلز پارٹی سے تکلیف تھی، انہوں نے یہ بات پھیلائی ہے. کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا، آپ کو میں نون کی جو ان کی جو دڑا بازی ہے اس میں آپ کو کتنی بدتمیزی نظر آتی ہے. وہ تو اخبار میں کھل کے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی میں ہے، پی ٹی آئی میں آپ کو ماضی میں دیکھا ہوگا ان کی بھی دڑا بندی تھی، تو کیا وہ لوگ کھل کے اخباروں میں آتے. لیکن پیپلز پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو مہدی شاہ صاحب کے پاس جہاں کوئی پروگرام ہو، مہدی شاہ صاحب کا ریسپیکٹ امجد صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امجد صاحب کی ریسپیکٹ
مہدی شاہ صاحب اور ہر پولیٹیکل آدمی کوئی پیپلز پارٹی میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے, بالکل اختلاف ہے, رائے ہے, لیکن ہمارے اندر کوئی گروپ والی بات ہے ہی نہیں. سر آپ سے کافی ڈسکشن بھی, بڑے ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, انتھوزیاسٹک ہیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گلگت بلتستان کے اندر تھی, خالد خورشید صاحب اس میں سی ایم شپ میں, تو پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ آن گراؤنڈ نظر آ رہی تھی عوام کے درمیان کہ یہ ایک نااہل گورنمنٹ ہے یا ان سے ڈیلیور نہیں ہو رہا. جب سے ہم نے دیکھا ایک کولیشن حکومت بنی ہے جس کا پیپلز پارٹی بھی حصہ ہے, اس کے بعد تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. سر اس دفعہ جو ریکارڈ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی یا تعلیم کا فقدان ہے, یا ایون گلگت کی ہم بات کریں تو صاف پانی کا فقدان اسپتالوں میں, تو سر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے حکومت کر رہی ہیں لیکن غریب عوام کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا, یا آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنی؟ نہیں گورنمنٹ اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں, خالد خورشید صاحب نے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی نا جی, بڑے بڑے بلنڈرز کیے. خالد خورشید نے جو جی بی کی پولیٹکس کے ساتھ جو جوا کھیلا نا جی, اس کے اثرات ابھی خیر ان کے پارٹی کا پاپولرٹی پبلک میں ہے, اس کے جیل جانے کی وجہ سے, یہ ہم مانتے ہیں ایز پولیٹیکل ورکر, لیکن جو جوا جی بی کے پولیٹکس کے ساتھ خالد خورشید صاحب نے کھیلا نا جی, اس کے اثرات جو ہے نا وہ جی بی کے پولیٹکس کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں. فار ایگزامپل, سب سے پہلے آپ کو جی بی کی پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہے اس کو سمجھنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ ایجوکیٹڈ آدمی تھا. پاکستان کے جو 6 یونٹ ہیں آزاد کشمیر اور جی بی کو ملا کے 4 پروونشل ہے, اس میں سے جو ہر الگ الگ یونٹ کی جو ہے الگ الگ پولیٹیکل ڈائنامکس ہے. بالکل ایسا. آپ کی جی بی کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ دوسرے 4 صوبوں سے الگ ہے. ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ وفاق کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں اب بھی وفاق کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو یہاں کا جو وزیر اعلیٰ جو بھی بنے, صرف خالد خورشید کی بات نہیں کرتا ہوں, اس کو وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جب مہدی شاہ صاحب سی ایم تھا تب وفاق میں نواز شریف تھا. حفیظ صاحب مہدی شاہ صاحب کے خلاف کیا سے کیا نہیں کرتا تھا, لیکن جب نواز شریف صاحب گلگت تشریف لائے تو مہدی شاہ صاحب نے ایئرپورٹ پہ گیا, اس کو ریسیو کیا. مہدی شاہ صاحب نواز شریف سے ڈر کے نہیں کیا تھا. مہدی شاہ صاحب جی بی کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے گیا تھا, کیونکہ وفاق اور جی بی دیکھا نا جی سمپل ہی ہے. آپ کے جی بی کی جو پولیٹکس ہے وہ وفاق کے ساتھ کسی بھی صورت اگر وہ ٹکر نہیں لے سکتے آپ. لیکن جو خالد خورشید صاحب نے عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے جی بی کی جو سورس ہے, جی بی کی جو سیکیورٹی فورسز ہے, اپنے گارڈ سمیت تک لے جا کے وفاقی کسی لیڈر کے اس میں جھونک دیا, جس کی وجہ سے کیا ہو گیا جی بی میں ایک پولیٹیکل بحران پیدا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں خراب ہو گئی, تعلقات ہمارا کچھ عرصہ خراب رہا. شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم میں منسٹر تھا تو اس کو جب آپ کے مہمان بن کے آپ کے صوبے میں آتے تو خالد خورشید صاحب کو جا کے شہباز شریف صاحب کو ریسیو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس نے نہیں کیا, تو ایک نیگیٹیوٹی سیٹ کی آپ کے جی بی کو. حکومت کی کارکردگی بتائیں. اب آپ سنیں نا جی, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس کی وجہ سے یہاں پہ پولیٹیکل ایک بحران پیدا ہو گیا, وہاں سے چیزیں خراب ہونا شروع ہوا, پھر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ پیپلز پارٹی کو لا محلہ, یہ حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. اس خالد خورشید کی اس پولیٹیکل بحران سے اپنے صوبے کو نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی کو حاجی گلبر صاحب کی حکومت کے اتحادی بننا پڑا. پیپلز پارٹی کے پاس کتنی سیٹیں ہیں؟ 2 3 4 سیٹیں ہیں, ٹوٹل 4 سیٹیں. تو پیپلز پارٹی 4 سیٹ لے کر خود تو حکومت نہیں بنا سکتے نا, پیپلز پارٹی کے خود کو اہتمام نہیں بنا سکتا ہے. دوسری بہت ساری چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی ہر جگہ پہ گیا ہے, ہر لوگوں سے پیپلز پارٹی نے حکومت بناؤ ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی 4 سیٹوں کے ساتھ خود تو حکومت بنا نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار صاحب خالد خورشید سے تنگ آ کر حاجی گلبر کے پاس گئے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے اس بحرانی کیفیت کو, خود ان کے کیبنٹ کے ممبر تھے, خود ان کے کیبنٹ کے ممبر تھے. پیپلز پارٹی نے اس پولیٹیکل جو بحران تھا اس بحران کو ختم کرنے کے لیے, اس سسٹم کی پروٹیکشن کے لیے پیپلز پارٹی اس حکومت کے اتحادی بنا ہے. نظر تو ایسا آ رہا ہے کہ جب جو حکومت اپنے آخری دنوں میں ہوگی تو یہ سب واپس توبہ کر کے پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے, عوام کا مینڈیٹ بھی یہ لے لیں گے. یہ جو حکومت کا تمام نااہلی ہے وہ آئے گی ان پیپل پارٹی, نون لیگ اور جو دیگر
कोalition गवर्नमेंट से, तो इस पे आप लोग आपस में कोई इस हवाले से नहीं सोचते कि कल को आप दोबारा इलेक्शन पे जाएंगे तो किस मैंडेट से जाएंगे या कैसे लोगों के साथ अपना राब्ता मुहिम दोबारा बहाल करेंगे? शाहिद भाई, मैं आपके इस सवाल का जवाब जो है ना वो जीबी आवाम को पैगाम देता हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से। देखें, एक आदमी होता है वो अपनी पार्टी को चेंज करता है असेंबली के बाहर, ठीक है ना जी, वो किसी हद तक अखलाकी तौर पे ठीक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली हमारे निज़ाम में है तो वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक आदमी एक पार्टी के टिकट पर वोट लेकर असेंबली में पहुंचता है, फिर वो अब पार्टी के ऊपर जब बुरा वक़्त आता है तो उस पार्टी के साथ गद्दारी करके उस पार्टी को छोड़ता है या किसी और पार्टी में जाता है। उनको पब्लिक में जाए ना जी, पब्लिक को उनसे नफरत करना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल गद्दार है। वो पॉलिटिकल कौम के भी गद्दार हैं, वो पॉलिटिकल अवाम के भी गद्दार हैं। हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा, नून लीग से काफी लोग छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए और लोगों ने उनको मुस्तरद। वो इलेक्शन के बाद गए, नून लीग से या पीपी से भी छोड़ के गए, लेकिन इलेक्शन के बाद गए। मैं तो हमारे सूबाई सदर साहब को, अमजद साहब को, मेहदी शाह साहब को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप ऐसे किसी गद्दार को पार्टी में ना लें। हाँ, किसी और पार्टी के इलेक्टेबल को पार्टी में लें, लेकिन गद्दार अलग है। लेकिन पीटीआई के अभी जो देखें ना जी, शम्स लोन साहब पीटीआई का गद्दार है, सुहेल शाह साहब आज बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के साथ अच्छा नहीं किया। ये लोग पॉलिटिकल गद्दार है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, उसके अलावा हम देखते हैं कि हमेशा से जो पीपल्स पार्टी है वो यूथ की बात करती है, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हाकिमियत की बात करती है, मलकियत की बात करती है। तो जब तक हम अपने यूथ को एजुकेट नहीं करेंगे, उनको अवेयरनेस नहीं देंगे, सेंसिटाइज नहीं करेंगे, तब तक वो ना आप में मंशूर समझ सकेगी, ना ही गिलगित बल्तिस्तान में कोई आप कह लें कि एक एजुकेटेड यूथ उभर के आएगी। हमारे स्कूल्स की हालत आजकल हम आप देख लें तो हमारे खासकर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो स्कूल है वो तो तबाहकारी का शिकार हैं। ना मतलब हमारे पास मॉडर्न आईटी लैब्स हैं या ना मॉडर्न जो एआई स्किल्स हैं, उनकी तरफ तो हम बच्चों को ले ही नहीं जा रहे। वही ट्रेडिशनल जो हमारा एजुकेशन उसमें भी फुकदान का सामना है। बहुत सारे इवन गिलगित सिटी के अंदर आप काफ़ी स्कूल्स में विजिट करें, बहुत सारे बच्चों के पास बैठ के पढ़ने के लिए क्लासरूम में जगह नहीं है, ओपन शेड्स में बैठ के या टेंट में। मैं पर्सनली कुछ स्कूलों में यहाँ गया हूँ कि बच्चे टेंट्स में बैठ के या दरख्तों के नीचे बैठ के क्लासेस ले रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी का अपकमिंग इलेक्शन में कोई ऐसा गेम चेंजर कोई इनिशिएटिव होगा कि वो एजुकेशन को फोकस करे ताकि हम आने वाली नस्ल में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें? देखें, पीपल्स पार्टी ने पहले भी एजुकेशन में बड़े, जब मेहदी शाह साहब की हुकूमत थी तो एजुकेशन में पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया था, लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त हमें करप्शन का लक़ब लगाकर हमें काम करने नहीं दिया गया। दूसरी बात है, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो हमारे सूबाई सदर साहब ने परसों किसी जगह पे ऐलान किया कि सबसे पहला जो पीपल्स पार्टी का काम होगा वो होगा जी बल्दियाती इलेक्शन। सबसे पहला पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन कराएगी, जिससे एक न्यू जो है वो जनरेशन, जो न्यू यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, उनको आगे आने का एक मौका फराहम करेगी। ये पीपल्स पार्टी का पहला काम होगा। दूसरा, जो पीपल्स अगर हुकूमत में आती है पीपल्स पार्टी का दूसरा काम तो तालीमी मैदान में इंशाल्लाह देखें पीपल्स पार्टी इनकलाबी इक़दामात करेगी। तालीम और सेहत दोनों, इन दोनों शोबों में इनकलाबी इक़दामात करेगी। वो इसलिए करेगी, मेरा एक ज़ाती तज़िया है, जो पॉलिटिकल आदमी, पूरे जीबी की बात कर रहा हूँ, तमाम पार्टियों समेत, वो हर पॉलिटिकल वर्कर जो हेल्थ एंड एजुकेशन में अपनी पॉलिटिक्स को लेके आए और पॉलिटिक्स करे, मैं उसको पॉलिटिकल वर्कर तो दूर, मैं उसको इंसान नहीं समझता हूँ, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक जो है आपके नस्लों के साथ है। इनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत बेहतरी होना चाहिए। मैं आपकी इस प्रोग्राम के वसातत से आपने जिक्र छेड़ा तो एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है या हाजी गुलबर साहब है, वज़ीर आला साहब, सबसे तमाम जो हुकूमत के जो पॉलिसी साज हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम आपने यूथ के लिए जो हमारे तंजीमें होती PSF, मतलब पॉलिटिकल जो तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिवर्सिटी में या स्कूलों में होता था वो तो बंद है, ठीक है ना जी। कम से कम बज़्म अदब का एक प्रोग्राम स्कूलों में होता था, कम से कम उसको तो बहाल करें। आजकल बज़्म अदब का जो हर जुमे को हर स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बज़्म अदब का एक प्रोग्राम होता था, तो कम से कम एक बच्चे को तकरीर का शौक़ है, कुछ बच्चों को डिबेट का शौक़, तो वहाँ से स्किल पे, असल में उसका मकसद क्या था, बच्चों में स्किल ढूंढना था, ठीक है ना जी। और वो स्किल ढूंढने का वो सबसे बेहतरीन जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया, उसके जगह पे म्यूज़िक आ गया है, स्पोर्ट्स गाला आ गया है। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स गाला सब फजूल है, आप बज़्म अदब को दोबारा वो करें और स्पोर्ट्स में जितने भी चीज़ें वो बज़्म अदब में आप इंक्लूड करें, ताकि वहाँ से
ایک جو ہے نا جی وہ ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک سائیکٹرسٹ ہونا چاہیے ہر سکول میں. وہ جو ہے بچوں کو کس بچے کے لیے کون سا ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے اس کو وہ سائیکٹرسٹ جو ہے نا ان کے والدین کو یہ سجیسٹ کرے کہ آپ کا بچہ مثال کے طور پہ بہت سارے معاملے میں یہ ہوتا ہے باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. وہ بیٹا ڈاکٹر یہ جو ہیلتھ کا جو شعبہ ہے اس کو بالکل پسند نہیں کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا جی. اچھا لیکن وہ سائیکٹرسٹ وہ باپ کو مشورہ دے دے کہ آپ کا بیٹا یہ فوٹوگرافی کے لیے ٹھیک ہے, آپ کا بیٹا انجینئر کے لیے پرفیکٹ ہے, آپ کا بیٹا اس چیز کے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. ہر سکول میں سائیکٹرسٹ ہونا چاہیے اور والدین کو پابند کرنا چاہیے قانون سازی کے ذریعے سے کہ وہ سائیکٹرسٹ جو سکول میں ہے وہ سجیسٹ کرے کہ بیٹے نے کس شعبے میں جانا ہے, دیکھو ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا. سر اگر آپ کا خود تعلق بھی سکردو سے ہے اور سکردو کی بات کریں اور ہم ٹوریزم کی بات نہ کریں تو پھر یہ سکردو کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. جیسے ہم نے ابھی آپ نے یوتھ کی بات بھی چھیڑی تو ایک میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک ٹوریزم کا بوم آیا ہے, اس میں ہمارے گلگت کی یوتھ کا بڑا کردار ہے. ایون یہاں کے جو ینگ پروفیشنل فلم میکرز ہیں, کنٹینٹ کریٹرز ہیں, یا ایون سکردو کے اندر ہم بات کریں تو سکردو کے نام سے ایک پیج آپ کے منظور میرے خیال سے بھائی کا نام ہے وہ چلاتے ہیں, ہاشمی بھائی ہیں, یا بہت سارے ایسے انفلوئنسر سوشل میڈیا جو نہ صرف اپنے خطے کو پروموٹ کرتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کی طرف آئے اور یہاں کے خطے کو دیکھیں. تو اس حوالے سے حکومت گلگت بلتستان یا پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں تو کوئی عدم دلچسپی کا شکار ہے ٹوریزم سیکٹر. ایون ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنا ہوا ہے تو وہ ایک ونٹر فیسٹ کرا کے یا کوئی آپ کے اس میں جو ڈیزرٹ ہے اس میں ایک ریلی کرا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹوریزم کو بڑا کامیاب کرا ہے. سر اس سیکٹر کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی میجورٹی بلکہ 90% یوتھ کو انوالو کرنا چاہیے. شاہد صاحب دیکھیں نا آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. ٹوریزم جو گلگت بلتستان میں ٹوریزم کا جو فلو ہے وہ بڑھ رہا ہے بالکل ڈے بائی ڈے, ٹھیک ہے نا جی. اس میں یقیناً میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں گلگت کے نوجوانوں کو بھی, ہنزے کے نوجوانوں کو بھی, بلتستان کے نوجوانوں کو بھی, جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے گلگت بلتستان کے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کو اس کو تقویت دینے کے لیے کام کیا ہے, اپنا کردار ادا کیا ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یقیناً انہوں نے اپنے عوام کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات ہے گلگت بلتستان کا جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کو دیکھیں جی بہت سارے چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اس سے انوائرمنٹ ہمارا جو ماحولیاتی جو آلودگی ہے نا جی وہ بھی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑ گئی ہے. ابھی میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, یہ حکومت جو ہے نا جی یہ حکومت کے کچھ خامیاں بھی ہے. وہ خامیاں یہ ہے کہ ابھی ٹوریزم کے لیے سب سے پہلا چیز جو ہے وہ بجلی کی ضرورت ہے نا. سکردو میں بجلی غائب ہے. 2-3 چیزیں سر, آپ روڈ کنیکٹیوٹی کو 24/7 رکھیں, زیادہ فلائٹس کرائیں, بجلی کا جو فقدان ہے اس کو بہتر کریں, کمیونیکیشن, یہ 3-4 موٹی چیزیں جو حکومت کے ڈومین میں ہیں. میں آپ کو بتاؤں گلگت سکردو کا روڈ خراب, ہر دوسرے دن سکردو میں بجلی نہ کے برابر, سکردو میں پانی کا بحران, بالکل سکردو میں پانی کا بحران, جبکہ دنیا کے جہاں وہاں پہ گلیشیئرس ہیں, ٹھیک ہے نا, انٹرنیٹ بالکل سلو. بالکل آپ فوکس کر رہے ہیں ٹوریزم کو, جبکہ ٹوریزم جو ہے نا ٹورسٹ جو ہے بغیر انٹرنیٹ کے, بغیر صاف روڈ کے, بغیر بجلی کے, بغیر پانی کے وہ آتے ہی نہیں ہے. بالکل آپ فوکس کرو, دیکھو ہمارے انٹرنیٹ کی سہولیات اس کو بہتر کرو, آپ گلگت سکردو روڈ کو بہتر کرو, آپ جو ہے ہمارے جو بجلی کا جو نظام ہے اس میں انویسٹڈ لائیں, اس میں انویسٹ کرے, ہمارے اس نظام کو درست کرے. آپ ہمارے پانی کا جو بحران ہے اس کو حل کریں, اس کو ٹھیک کریں, لیکن ان پہ کام نہیں ہو رہا. بالکل ایسا خالی باتوں میں ہو رہا ہے. بھائی کل ڈیزرٹ سرفرانگا ٹھیک ہے وہ بھی ایک ایونٹ ہے, اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا جی. اب بیسک جو ان کو فیسلٹیز ہے ٹورسٹ جتنے بھی پاکستان سے باہر سے ہمارے بلتستان ریجن میں آتے ہیں ان کو بیسک جو ان کی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اس حکومت کو اقدامات اٹھانا چاہیے. سر ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی اکثر اپنی باتوں میں یا دوسری چیزوں میں یوتھ اور انوائرمنٹ اور ٹوریزم کی بڑی بات کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کل ہم نے دیکھا کہ امجد صاحب اپنے اس میں کہہ رہے تھے کہ کچھ ایڈوائزر 5-6 ہمارے حصے میں آ رہے ہیں, تو کیا ان میں پیپلز پارٹی کوئی نئے جنریشن یا یوتھ کو
اس میں حصہ دے گی یا اپ کمنگ جو الیکشن ہے، کیونکہ کسی نے تو گیم چینجر بننا ہے، اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے. کیا پیپلز پارٹی اگلے جو الیکشن آئے گا اس میں کیا ینگ بلڈ جو ہے وہ اس کو آگے لے کر آئے گی، ان کو ٹکٹیں دے گی، یا وہی موروثی سیاست جو پچھلے 20-30 سالوں سے لڑ رہے ہیں انہی چہروں کے ساتھ آپ لوگ آگے آئیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کے 2 سوال آ گئے، دونوں کا میں جواب دیتا ہوں. ایک سوال آپ کا یہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت سے کوآرڈینیٹر مانگے. جب حکومت فیصلہ کرے گی کہ پیپلز پارٹی کو کوآرڈینیٹر دینا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ ہمارا مہدی شاہ صاحب، امجد صاحب، صوبائی جو قائدین ہیں وہ مل کے وہ کریں گے. اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ تمام پارٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. دوسرا جو آپ نے جو کہا کہ آنے والے الیکشن میں ینگ یوتھ، دیکھیں پیپلز پارٹی کا پورے پاکستان میں یہ وتیرہ رہا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ریسنٹلی آپ نے تھر پارکر سے ایک ہمارے ہندو برادری سے ایک خاتون کو سینٹ کا ممبر بنایا. پیپلز پارٹی میں ہمیشہ جو یوتھ کے لیے 10%، 15% چیئرمین صاحب طے کرتی ہے، 10، 15، 20% تک ٹکٹ یوتھ کے لیے دیتی ہے. اب یہ چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے کہ یوتھ میں سے کس کو دیا جائے. یہ ان کی اپنے پاپولرٹی پہ بیس کرتا ہے، پرفارمنس پہ بیس کرتا ہے، صوبائی قائدین کی ریکمنڈیشن پہ بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر چیئرمین صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لیکن یوتھ کو ملتا ضرور ہے. پیپلز پارٹی میں یوتھ کے لیے حصہ ہوتا ہے، 10-15% یوتھ کے لیے ہوتا ہے، لیکن الیکٹیبلز بھی چاہیے. دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ایسی جماعت ہے جہاں پہ کسی الیکٹیبل پہ کوئی بھی پیپلز پارٹی میں آنا چاہے تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے. نہیں، پیپلز پارٹی جو ہے سب کے لیے، پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے کوشش کی کہ جتنی زیادہ آپ سے سوال کیے جائیں یا جتنی زیادہ آڈینس کو مستفید کیے جائے، اس حوالے سے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی کی. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک مجھے اور سر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.